کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک انسان ایک ایسی جنگ کے میدان میں کھڑا ہے جہاں دشمن نظر نہیں آتا، مگر اس کے وار اتنے کاری ہیں کہ وہ جسم کے نہیں بلکہ شعور کو قتل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ یعنی شکر سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام سورۃ الناس یعنی پناہ پر ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ربانی ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ اور پیغام ہے کہ انسان کا روحانی سفر شکر سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس راستے میں اتنے گھات لگائے ہوئے دشمن، اتنے نفسیاتی جال اور اتنے ان دیکھے وائرسز موجود ہیں کہ انسان کو اپنی آخری سانس تک سیکیورٹی اور حفاظت کی ضرورت رہتی ہے۔ آج کے اس جدید اور پر آشوب دور میں جہاں انسان انزائٹی، ڈپریشن، اوسیڈی اور وسوسوں کے جہنم میں جل رہا ہے، سورۃ الناس محض چند آیات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ انسانی ذہن اور روح کو ہیک ہونے سے بچانے کے لیے کائنات کا سب سے طاقتور اینٹی وائرس اور سیکیورٹی پروٹوکول ہے۔ جی ہاں، سیکیورٹی پروٹوکول ہے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جنگ زمینوں پر نہیں، سرحدوں پر نہیں، بلکہ انسانی سینوں کے اندر لڑی جا رہی ہے، جہاں خیر اور شر کی فوجیں صف آرا ہیں۔ آئیے اس صورت کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا ہتھیار تھمایا ہوا ہے جس سے ہم ابھی تک نابلد ہیں۔ اللہ رب العزت نے صورت کا آغاز ایک انتہائی منفرد اور جلال بھرے انداز میں کیا ہے۔ عام طور پر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ایک صفت واسطہ دے کر کسی ایک چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ اور سنگین ہے۔ یہاں خطرہ اتنا شدید، دشمن اتنا مکار اور اس کا حملہ اتنا خفیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 عظیم ترین اور بنیادی صفات کا واسطہ دے کر پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ربانی ہے، ارشاد ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی۔ یہاں لفظ رب کا انتخاب انسانی وجود کی سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت کی عکاسی کرتا ہے۔ عربی زبان میں رب کا مفہوم صرف خدا نہیں بلکہ وہ ذات ہے جو کسی چیز کو اس کی ادنا ترین حالت سے اٹھا کر درجہ بدرجہ اس کی تکمیل تک پہنچائے، اس کی پرورش کرے اور اس کی بقا کا سامان مہیا کرے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اسے زندہ رہنے کے لیے ماں باپ یا مربی کی ضرورت لازم طور پر ہوا کرتی ہے۔ انسان اپنی بائیولوجیکل ساخت اور اپنی نفسیات میں محتاج ہے۔ جدید ارتقائی حیاتیات اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کائنات کی سب سے زیادہ انحصار کرنے والی یعنی کہ ڈیپینڈنٹ کریشن ہے، مخلوق ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے، مگر انسان سالوں تک سہارے کا محتاج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کو یاد دلایا کہ تمہاری یہ بائیولوجیکل بقا، تمہارا یہ سانس لینا، تمہارے دل کا دھڑکنا، یہ سب اس رب کے ہاتھ میں ہے جو تمہارا پالن ہار ہے۔ جب انسان اعوذ برب الناس کہتا ہے تو وہ دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، کائنات کی اس طاقت سے جڑ جاتا ہے جو ایٹم کے مرکز سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز کو پال رہی ہے۔ یہ دفاع کی پہلی لکیر ہے، یعنی اپنی جسمانی اور حیاتیاتی بقا کے لیے اللہ کی پناہ لینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں جانا۔ لیکن انسان صرف ایک بائیولوجیکل جانور نہیں ہے، وہ ایک سماجی مخلوق، سوشل اینیمل بھی ہے۔ جیسے ہی اس کی بنیادی ضرورت پوری ہوتی ہے، اسے معاشرے، قانون اور نظم و ضبط کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیے اگلی آیت میں اللہ نے اپنی دوسری صفت کا ذکر کیا ہے، مالک الناس، تمام انسانوں کے بادشاہ۔ یہاں رب کے بعد فوراً بادشاہ، مالک کا ذکر ایک خاص ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ربوبیت کا تعلق محبت اور پرورش سے تھا، جبکہ بادشاہت کا تعلق اتھارٹی، قانون اور نظم سے ہے، یعنی کہ آرڈر سے ہے۔ عمرانیات، سوشیالوجی اور سیاسیات یعنی کہ پولیٹیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے ایک نظام چاہیے، ایک ایسا اقتدار اعلیٰ چاہیے جو اسے تحفظ دے سکے۔ دنیاوی بادشاہ اور حکمران کمزور ہوتے ہیں، ان کا قانون ناقص ہوتا ہے اور ان کی حفاظت میں سوراخ یا لوپ ہولز رہ جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان مالک الناس کی پناہ میں آتا ہے تو وہ اس سپریم اتھارٹی کے سائے میں آ جاتا ہے جس کے قانون کائنات کے ذرے ذرے پر نافذ ہیں۔ دوستو، یہ انسان کی نفسیات کا دوسرا مرحلہ ہے، جہاں وہ سوشل سیکیورٹی اور طاقت کے حصول کے لیے بھاگتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ حقیقی طاقت، حقیقی کنٹرول اور حقیقی بادشاہت صرف اسی کی ہے، لہذا دنیاوی بتوں سے ڈرنے کے بجائے اس شہنشاہ کی پناہ لو جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ انسان کا سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ پیٹ بھر گیا، رب، تحفظ مل گیا، مالک، لیکن انسان کے اندر ایک روح ہے، ایک خلا ہے جو اسے بے چین رکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تیسری اور آخری آیت آتی ہے، الہ الناس، یعنی کہ تمام انسانوں کے معبود، خدا کی پناہ۔
یہ آیت انسانی شعور کی معراج ہے۔ الہ وہ ذات جس کی طرف دل کھینچے، جس کی محبت اور خوف میں انسان سب کچھ قربان کر دے اور جس کے سامنے وہ مکمل طور پر سرنڈر کر دے اپنے آپ کو۔ جدید نفسیات میں جسے ابراہم میسلو نے سیلف ایکچولائزیشن یا خود شناسی کہا تھا، قرآن اسے عرفان الہ کہتا ہے۔ انسان کے دماغ میں اور اس کے شعور میں ایک ایسا گاڈ سپاٹ ہے جو جب تک اپنے حقیقی خالق کو نہ پالے انسان نفسیاتی طور پر بھٹکتا رہتا ہے۔ جب انسان الہ الناس کہتا ہے تو وہ اپنے وجود کے مرکز یعنی کہ کور کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر انسان کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان 3 آیات میں انسان کو 3 حصاروں 3 لیئرز آف پروٹیکشن میں لے لیا ہے۔ اگر دشمن اس کی روٹی پر حملہ کرے تو رب موجود ہے، اگر اس کی عزت اور سماجی حیثیت پر حملہ کرے تو مالک موجود ہے، اور اگر اس کے ایمان اور عقیدے پر حملہ کرے تو الہ موجود ہے۔ یہ ایک مکمل سیکیورٹی پیکج ہے۔ اتنا عظیم حصار قائم کرنے کے بعد اب اس دشمن کا تعارف کروایا جا رہا ہے جس سے بچنے کے لیے یہ ساری تیاری کی گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 3 عظیم صفات کی قسم کھانے کے بعد صرف ایک شر سے پناہ مانگی گئی، اور وہ شر اتنا باریک اور خطرناک ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے جدید نفسیات اور نیورو سائنس کی مدد لینا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور چھپ جاتا ہے۔ یہاں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں دوستو، وسواس اور خناس۔ عربی لغت میں اگر وسواس اس میں مبالغہ ہے، یعنی وہ جو صرف کبھی کبھار وسوسہ نہیں ڈالتا بلکہ وہ سرتاپا وسوسہ ہی ہوتا ہے، اس کا کام، اس کا مشن اور اس کی پوری شخصیت ہی وسپرنگ ہے، سرگوشی ہے۔ اور خناس کا لفظ خنس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانا، دبک جانا، سکڑ جانا یا چھپ کر وار کرنا۔ یہ دشمن کسی شیر کی طرح سامنے سے دھاڑتا ہوا نہیں آئے گا، نہ آتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی سانپ کی طرح ڈستا ہے، بلکہ یہ گوریلا وار لڑتا رہتا ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ کا ماہر ہے۔ اس کی اسٹریٹجی ہٹ اینڈ رن کی ہے، مارا اور بھاگ جانا۔ جو ہی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں غفلت کا پردہ چاک ہوتا ہے تو یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی آپ غافل ہوتے ہیں یہ دوبارہ حملہ کر دیتا ہے۔ باہر نہیں بلکہ آپ کے ذہن کے آپریٹنگ سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش میں لگاتار لگا رہتا ہے۔ جدید نیورو سائنس اور کلینیکل سائیکالوجی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل obsessive compulsive disorder، دخل اندازی کرنے والے جو خیالات ہیں ان کی جو وبا ہے وہ عام ہے۔ انسان بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک اس کے ذہن میں ایک گندا، خفیہ یا مایوس کن خیال آ جاتا ہے۔ اکثر ایسا تجربہ مشاہدہ آپ کو دوران نماز و روزہ ہوتا ہے۔ ذہن میں فحش گندے خیالات، بالخصوص مقدس ہستیوں کے متعلق خیالات اور سوالات پہ در پہ نازل ہوتے محسوس ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری سوچ ہے اور وہ احساس جرم، گلٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن سورۃ الناس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تمہاری سوچ نہیں ہے، یہ ایک وسوسہ ہے جو باہر سے انجیکٹ کیا گیا ہے اور انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ انسانی دماغ میں ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں، DMN کہتے ہیں، ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ نیٹ ورک ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں خود بخود خیالات، پرانی یادیں اور اندیشے آنے لگتے ہیں۔ شیطان اسی نیورولوجیکل پاتھ وے کو استعمال کرتا ہے۔ وہ آواز کی صورت میں نہیں آتا بلکہ وہ ایک سجیشن، تجویز کی صورت میں آتا ہے۔ تجویز کی صورت یہ بالکل ایسے ہے جیسے جدید دور میں سبلیمینل میسیجنگ ہوتی ہے، ایک پیغام جو شعور کی سطح سے نیچے شعور یعنی کہ سب کانشیس میں گھس جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ خیال کہاں سے آیا۔ یہ خناس کی صفت ہے، وہ آپ کو یہ یقین دلا دیتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں، اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وار زون کی نشاندہی کی ہے جہاں یہ ساری لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی باریک اور لطیف نقطہ سنتے جائیے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دماغوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور نہ یہ کہا کہ وہ دلوں فی قلوب الناس میں وسوسے ڈالتا ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ صدور یعنی کہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ عربی زبان میں صدر یعنی کہ چیسٹ وہ صحن یا برآمدہ ہے جو گھر یعنی کہ دل کے باہر ہوتا ہے۔ شیطان کی رسائی برائے راست انسان کے قلب تک نہیں ہوتی، کیونکہ قلب اللہ کا گھر ہے اور ایمان کا مرکز ہے۔ اگر انسان ان وسوسوں پر توجہ دے دے، ان کو اون کر لے، تو پھر وہ سفر کرتے ہوئے دل میں اتر جاتے ہیں اور عزم اور عمل بن جاتے ہیں۔
لیکن اگر انسان انہیں سینے میں ہی روک دے، اللہ کا ذکر کر کے گیٹ بند کر دے، تو وہ دل تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم اللہ کی بہت بڑی رحمت، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے شیطان کو ہمارے کنٹرول سینٹر یعنی کہ دل کا براہ راست اختیار نہیں دیا، یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا۔ سائنسی اور جسمانی اعتبار سے بھی یہ بات بڑی پرمغز اور معنی خیز ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب آپ کو شدید خوف یعنی کہ انگزائٹی، گھبراہٹ یا پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو دباؤ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ سر میں نہیں بلکہ سینے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ میرا سینہ گھٹ رہا ہے، دم گھٹ رہا ہے یا دل ڈوب رہا ہے۔ کبھی یہ آپ نے محاورات بولے ہیں اپنی زبان میں، عام یہ محاورات ہیں۔ جدید بائیولوجی بتاتی ہے کہ ہمارے جذبات کا پروسیسنگ سینٹر اگرچہ دماغ لمبک سسٹم ہے، لیکن ان کا فزیکل اظہار چیسٹ کیویٹی میں ہوتا ہے، جہاں دل اور پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ ویگس نرو دماغ کو دل اور پھیپھڑوں سے جوڑتی ہے۔ جب کوئی منفی خیال، وسوسہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری سانس کی رفتار اور دل کی دھڑکن متاثر ہوتی ہے، یعنی اثر صدر پر ہوتا ہے، سینے پر ہوتا ہے۔ شیطان کا پہلا وار ہماری ایموشنل سٹیٹ پر ہوتا ہے تاکہ ہمیں فزیکلی کمزور کر دے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ وسوسہ ایک وائرس ہے جو سینے میں ڈالا جاتا ہے، اسے وہیں ختم کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ سسٹم کو کرپٹ کر دے گا۔ سورت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کے نیٹ ورک اور اس کے ایجنٹس کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ یا اللہ نے خطرے کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور ہمیں سوشل اویئرنس دی۔ وسوسے ڈالنے والے صرف وہ شیاطین نہیں ہیں جو نظر نہیں آتے، جن، بلکہ وہ انسان بھی ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ انسانی خناس کون ہے؟ ڈڈ یو ایور تھنک؟ یہ وہ دوست ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف اکساتے ہیں۔ یہ وہ ٹاکسک رشتہ دار ہیں جو آپ کے دل میں بدگمانی کے بیج بوتے ہیں۔ یہ وہ میڈیا اور لبرل و ملحد اور روشن خیال ترقی پسند ادیب دانشور ہیں جو اپنی تحریروں اور ویڈیوز کے ذریعے آپ کے ایمان میں ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں۔ عمرانیات میں اسے سوشل کنٹینجین یا سوشل انفلوئنس کہتے ہیں۔ برائی اور مایوسی ایک وائرس کی طرح پھیلتی ہے۔ نفسیات میں گیس لائٹنگ اور مینیپولیشن کرنے والے لوگ دراصل انسانی شیطان ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ آپ کے کان میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں، وسپر، کہ آپ کو اپنی ہی عقل، اپنی ہی یاداشت اور اپنے ایمان پر شک ہونے لگتا ہے۔ مارکیٹنگ، پروپیگنڈا اور فیک نیوز، یہ سب اجتماعی وسوسہ کے جدید اقسام ہیں۔ یہ آپ کے لاشعور میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ تم ناکام ہو، تم بدصورت ہو، تمہارا دین پرانا ہو چکا ہے، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، دیر از نو گاڈ، تم اکیلے ہو، تمہیں نہ سب کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ناس کے آخر میں ہمیں متنبع کر دیا کہ اپنی حفاظت صرف خیالی شیطانوں سے نہیں کرنی، بلکہ ان چلتے پھرتے انسانوں سے بھی کرنی ہے جو شیطان کا روپ دھارے ہوئے۔ القصہ مختصر دوستوں یہ کہ سورۃ ناس محض تلاوت کی صورت نہیں، بلکہ یہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کا ایک الہامی اور کائناتی ورژن ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ دجالی دور میں جب ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، نفسیات اور میڈیا کا بے دریغ استعمال ہوگا، انسان کے پاس بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی کمزوری کو تسلیم کرو، پھر اپنے دشمن کو پہچانو، اپنے سینے پر ذکر کا پہرا بٹھاؤ، فلٹریشن لگاؤ، اور بالآخر اپنے آپ کو اس رب، مالک اور الہ کے سپرد کر دو جو تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے۔ جب ایک مومن شعور اور یقین کے ساتھ قل اعوذ کہتا ہے تو دراصل وہ کائنات کے سب سے محفوظ قلعے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں باہر کھڑا ہوا خناس صرف دانت پیس سکتا ہے مگر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ وہ آخری دفاعی مورچہ ہے جہاں آ کر شیطان کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ پٹتا ہے، روتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبداللہ عمر عالم کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اگلے آرٹیکل کے ساتھ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگی ہو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازم طور پر اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایسی علمی تحریر میں آپ کے پاس لے کر آ سکوں۔